نبی علیہ السلام نے کیا کیا کائنات میں آنے کے بعد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں میں سے ملاوٹ کو دور کیا. توحید میں سے ملاوٹ ختم، رسالت میں سے ملاوٹ ختم، عبادت میں سے ملاوٹ ختم، نکاح میں ملاوٹ ختم، کاروبار میں ملاوٹ ختم، تعلیم میں ملاوٹ ختم، رشتہ داری میں ملاوٹ ختم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کائنات کے سامنے پیورٹی کا نظام ہے کہ ہم اگر کسی طرف ہوں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کر اسی طرف کھڑے ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح کو ایمان والوں کے درمیان ہوں اور شام کو چھپ کے منافقوں کے درمیان چلے جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایمان والوں اور منافقوں کی بات آئی تو مجھے ایک صاحب نے ایک دن کسی مولوی کا نام لے کے کہا کہ وہ کسی بڑی جماعت میں ہے اور ہمارا تو اس جماعت سے بنتا نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے کوئی تو اس میں ہے، وہ ان کے ساتھ پھرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ تو بہترین آدمی ہو سکتا ہے. کیونکہ چاہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن وہ ان سے اچھا ہے جو رات کو دشمنوں سے جا کر ملتے ہیں اور دن میں ہماری امامت کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہے. اللہ اکبر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا. وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا. یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا. خانہ کعبہ کے باہر نہ ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل، عتبہ اور ولید یہ 3-4 لوگ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کروا رہے ہیں. عمار بن یاسر کون ہے؟ غلام ہے. اور کس کے بیٹے ہیں؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کی جو طاقتور عمارت آج وجود میں آئی ہوئی ہے، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں کون ہے جو مال دے، اپنا جان دے، جسم دے، وقت دے. کائنات میں جب اسلام کی فاؤنڈیشن رکھنی تھی، جب دین اسلام کی بنیاد رکھی جانی تھی، جب ایسے لوگوں کی، ایسے بیٹوں کی، ایسی بیٹیوں کی، ایسے ملت اسلامیہ کے فرزندوں کی ضرورت تھی جو ملت اسلامیہ کی آبیاری کے اندر بنیاد کے پتھر بن جائیں، جن کے اوپر ایک طاقتور عمارت ایسی بلند ہو کہ دنیا کی تمام اقوام اور دنیا کے تمام حکمران یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ ترین کائنات کے اندر تہذیب اور تمدن اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ دین اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے. تو جب اس کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا، عمار بن یاسر ان کا بیٹا ہے. یہ مشائخ یونیورسٹی کی جو بنیاد کا پتھر ہے،
وہ عمار بن یاسر کی والدہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے خون کے قطرے ملت اسلامیہ کے وجود کو عطا فرمائے ہیں۔ کائنات میں دین کے لیے جس نے سب سے پہلے شہادت دی وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ 80 سال کی بوڑھی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہے، اور باپ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں۔ ماں تو شہیدوں میں سب سے اولیت لے گئی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اسلام کے لیے قربانی دینے والی سب سے پہلی خاتون، اور خاتونوں میں نہیں سب میں ایک نمبر ہے۔ اور باپ بھی مردوں میں سب سے پہلا شہید بن گیا۔ اب اس بیٹے کو ایک درخت سے باندھا ہوا ہے۔ ابو جہل ناراض ہے، ابو جہل ناراض ہے کہ بھائی ماں باپ تو تمہارے مارے گئے، اب تم اسلام نہیں چھوڑ رہے ہو، تو چنانچہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ تو رواج تھا عرب میں کہ جب بڑے لوگ چلتے تھے تو ان کے خریدے ہوئے غلام ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو چنانچہ امیہ کا گزر ہوا وہاں سے، ادھر درخت کے ساتھ بندھے ہوئے عمار بن یاسر، ان کے درے مارے جا رہے ہیں، اور ادھر امیہ گزرا۔ تو یہ بدبخت جو امیہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی ہے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے۔ اب جب امیہ وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے دیکھا کہ امیہ اپنے طاقتور غلام کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس نے آواز ماری۔ تو دونوں دوست تو تھے ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کے مجرمانہ کارروائیوں کے شریک تھے۔ تو اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات؟ تو کہنے لگا یہ عمار بن یاسر کی ہم پٹائی کر رہے ہیں، یہ مان نہیں رہا۔ تمہارا یہ جو غلام ہے بلال یہ بڑا طاقتور ہے، 6-7 فٹ اس کا قد ہے، بڑا طاقتور جسم ہے اس کا، تو اس حبشی کو بولو کہ یہ درہ اٹھائے اور عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے، تاکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے انکار کرتے، نعوذ باللہ۔ اب بلال تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ عمار بن یاسر کو پتا تھا کیونکہ دونوں رات کو چھپ کے جاتے تھے دار ارقم میں، کبھی کبھی نبی علیہ السلام سے ملتے، وہیں پر نماز پڑھتے۔ اب زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، کس کا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمار بن یاسر درخت سے بندھا ہوا ہے، ابو جہل اور امیہ سامنے کھڑے، ان کا حکم ہے بلال کو مارو امیہ کو۔ امیہ اور ابو جہل کو یہ نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے۔ عمار بن یاسر نے بلال کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ نے کہ اللہ کے واسطے 2-4 درے مجھے مار دے، اگر مار بھی دے گا تو کوئی بات نہیں، میں تو مار کھا ہی رہا ہوں، تیری جان بچی رہے گی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، زمین پر درہ پڑا ہوا تھا، درہ اٹھایا اور اس کو ہوا میں گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، غور سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں، بلال خدا کے لیے تم مجھے مارو، رکو نہیں۔ اب بلال درہ گھما رہے ہیں، عمار بن یاسر کو دیکھا، بجلی کی تیزی سے پلٹے، ابو جہل کے منہ پر درہ پھینک کر کہا اوے تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار بن یاسر اکیلا ہے؟ میں بلال بھی تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ صلی اللہ، بولو چلیا برادری والو درود شریف تو پڑھو، صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ مولانا حذیفہ صاحب نے کہا بھائی جان نے کہ یہ سب سے دیندار لوگ ہیں، آتے ہی مجھے یہ بات انہوں نے کہی۔ اب دیندار تو سب سے وہی ہوتے جو عاشق بڑے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی پیچھے سے، صلی اللہ، ابھی بھی کم ہے، صلی اللہ، پیچھے سے نہیں آواز آئی، صلی اللہ، صلی اللہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی تو ساتھ ہی ہوں اس کے، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تربیت کے ابتدائی مراحل میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے گا تو پھر وہ دوگلا نہیں ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہو، باطنی طور پر منافق ہو، باطنی طور پر منافق ہو، ظاہری طور پر مسلمان ہو۔ دو صورتیں اس کے درمیان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا کائنات میں آنے کے بعد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں میں سے ملاوٹ کو دور کیا۔ توحید میں سے ملاوٹ ختم، رسالت میں سے ملاوٹ ختم، عبادت میں سے ملاوٹ ختم، نکاح میں ملاوٹ ختم، کاروبار میں ملاوٹ ختم، تعلیم میں ملاوٹ ختم، رشتہ داری میں ملاوٹ ختم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کائنات کے سامنے پیورٹی کا نظام ہے کہ ہم اگر کسی طرف ہوں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کر اسی طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح کو ایمان والوں کے درمیان ہو اور شام کو چھپ کے منافقوں کے درمیان چلے جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایمان والوں اور منافقوں کی بات آئی تو مجھے ایک صاحب نے ایک دن کسی مولوی کا نام لے کے کہا کہ وہ کسی بڑی جماعت میں ہے اور ہمارا تو اس جماعت سے بنتا نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے کوئی تو اس میں ہے، وہ ان کے ساتھ پھرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو بہترین آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ چاہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن وہ ان سے اچھا ہے جو رات کو دشمنوں سے جا کر ملتے ہیں اور دن میں ہماری امامت کرتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہے۔ اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان اداؤں کو پسند کرتے ہیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی ہونے لگی، اب اس حد تک پٹائی ہوئی کہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر والوں کو پتہ لگا، بوڑھی ماں نے کسی طرح اٹھوایا، گھر لے گئے۔ اب بلال نے روز کا کام پکڑ لیا، اب بلال رضی اللہ عنہ نے ڈیلی کا کام پکڑ لیا۔ روز جب گھر سے نکلتے ہیں تو گلی میں نعرے لگانے لگتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ زندہ باد۔ اب بچے پتھر مار رہے ہیں، بلال احدن احدن کے نعرے لگا رہا ہے۔ سلسلہ ڈیلی چل پڑا۔ تو اچانک ایک دن جب روزانہ شام کو مار کھا کے گھر آتے تھے نا، ایک دن جب شام کو مار کھا کے گھر آئے تو آج اماں نے ایک بات کہی ان سے۔ سیدنا بلال حضرت کی والدہ کہنے لگی، بلال بیٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں کو ہجرت کر لینی چاہیے، مکے کو چھوڑ کے کہیں اور چلیں۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اماں ہجرت؟ تو انہوں نے پیار سے اپنی اماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں نا، اپنی ماں کے دو لفظوں سے ہی سمجھ گئے کہ اماں نہیں بول رہی ہے، آج اماں نہیں بول رہی ہے۔ بڑی محبت سے اپنی ماں کو کہنے لگے، اماں جی یہ جو آپ نے مجھے ابھی مشورہ دیا کہ ہم ہجرت کریں، اماں ایک بات سچ سچ تو بتا، یہ تجھے بات سمجھائی کس نے؟ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ہم تو غریب ہیں، ہجرت تو تب ہوتی ہے جب پہلے سے پلاننگ ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب وسائل ہوں، ہجرت سارا کچھ طے کرنے کے بعد کی جاتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اچانک آؤں آپ کہو بھی چل سامان باندھ ہم تیار ہیں ہجرت ہوگی، نہیں، یہ کسی نے بات سمجھائی۔ تو اماں اور خوش ہو گئی ان کا یہ سوال سن کے۔ سنو کیا کہا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اماں نے، کہنے لگی بلال بیٹا وہ مکے کا جو بادشاہ ہے نا ابو جہل۔ اب بلال رضی اللہ عنہ چونکے، اچھا اماں ابو جہل ہے بادشاہ مکے کا، کہ اس کے جو وزیر ہیں سارے، عبداللہ بن جدان، عتبہ، ولید، ابو لہب، وہ جتنے ہیں بڑے بڑے چودھری، ہاں اماں وہ سارے ہی آج تمہاری ماں کے پاس آئے تھے۔ اب بلال بڑے حیران ہے، اچھا اماں وہ سب ہمارے گھر پہ؟
ہاں اماں کہنے لگی وہ سب ہماری جھونپڑی کے دروازے پہ آئے تھے اور انہوں نے آج آ کے کوئی دھمکی نہیں دی، آج آ کے انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے، کوئی تھریٹ نہیں کیا مجھے۔ پھر کیا ہوا کہ کہنے لگی ان کی اماں بلال آج ان سب نے آ کے میرے سے گزارش کی ہے کہ اے بلال کی ماں، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا، یہ صبح سے لے کے شام تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، یہ صبح سے شام تک اللہ احد کے نعرے لگاتا ہے، یہ صبح سے شام تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، ہم نے اس کو مارا ہے، ہم نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، ہم نے اس کی چھاتی پر وزندار پتھر رکھے، ہم نے تپتی ہوئی سلاخوں سے اس کے جسم کو داغا ہے، ہم اس کو گلی کوچوں میں گھسیٹتے رہے، ہمارے بچے اس پر روزانہ پتھر برساتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، دوسرے دن پھر صبح شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو سارے تنگ آ گئے ہیں، آج تیرے پاس ریکویسٹ لے کے آئے ہیں، تو بلال کی اماں ہے، خدا کے لیے کہ اس کو لے کے یہاں سے کہیں چلی جا۔ جب بلال حضرت نے یہ بات سنی نا کہ دشمن نے ریکویسٹ کی ہے، اپنی ماں کے کندھے تو پکڑے ہوئے تھے، جھوم گئے کہ اماں جی اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ بیٹا وہ کیسے؟ فرمایا ماں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کالوں کو انسان نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو غریب کو انسان نہیں مانتے، یہ محمد رسول اللہ کے دین کی برکت ہے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ آج بلال کی ماں کی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان ان کو درس دے رہے ہیں عزت کا، استقامت کا، سلامتی کا، سمجھا رہے ہیں ان کو جینے کے ڈھنگ۔ یہ جو دنیا میں تعلیم کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم مشائخ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی بنانے کے لیے ہم قدم بڑھا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے حضرت مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر آپ تمام حضرات کو بھی کہ جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں علوم پہلے بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی علم تھے، وہ علم تھے حساب کتاب کو جاننے کے، وہ علم تھے احکامات کو جاری کرنے کے، وہ علم تھے ظلم کو صادر کرنے کے، وہ علم تھے دوسروں پر سحر اور جادو کرنے کے۔ محمد الرسول اللہ نے ان علم کے اندر اسلام کے آداب کو داخل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو فوقیت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علوم کا رنگ بدلا، ان کا ڈھنگ بدلا، ان کا طریقہ بدلا۔ پہلے لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، پہلے حساب کتاب رکھنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے، صرف اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تربیت شروع کی ہے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ پڑھیے، لفظ قرآن میں اقرا بسمی شروع جہاں سے قرآن کو کر دیا گیا، وہ اسی لیے تھا کہ ایک ایسی قوم کو اب وجود دیا جا رہا ہے جو صرف پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بلکہ تہذیب یافتہ ہوں گے، جن کے پاس علم کی مرکزیت حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کیا۔ غلطی سے ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی سے ازراہ مذاق کہا بلال کو، کالی ماں کے پترا کیا حال ہے تیرا؟ اب بلال کے دل پہ لگ گئی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلمان مجھے کالی ماں کا بیٹا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، سخت ڈانٹا، فرمایا اب بھی زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب تو تمہارے پاس قرآن پہنچ چکا ہے۔ اب انہوں نے تو 100% مذاق میں کہا تھا،
یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچے گی. وہ مدینہ منورہ میں باہر سڑک پر آئے, زمین پر سامنے بلال آ رہے ہیں, زمین پر لیٹ گئے, اپنا چہرہ زمین پر لگایا ریت کے اوپر. بلال کو آواز دی کہ آؤ اور میری رخسار پر پیر رکھ کے نکلو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے آپ کو یہ کیوں کہا, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بلال قریب آئے, بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں, دونوں کندھوں سے ان کو پکڑا, اپنی چھاتی سے لگایا, وہ بھی رونے لگے کیونکہ دونوں جو ہیں کلمے کے شریک بھائی ہیں. بلال کہنے لگے سلمان اگر کوئی دل سے معافی مانگ لے تو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم لوگ یہاں دفتر میں بیٹھے تھے, حضرت مولانا حذیفہ صاحب مدد ذلو کا انتظار کر رہے تھے بھائی جان کا, تو وہاں یہ گفتگو چلی. تو میں نے ان حضرات سے کہا ٹھیک ہے کہ چلیا برادری بڑی معزز ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ لوگ دیندار ہیں, لیکن برادریوں سے آگے بڑھنا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کی مینجمنٹ ایک خاص برادری کے لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بیڑے کو اٹھائے, لیکن اس کے فیض کو پورے عالم کے لیے عام کرنا ہے, اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو بھی دکھی ہے, پریشان ہے, سب کو اپنی چھاتی سے لگانا ہے. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. کنور مہندر سنگھ بیدی ایک بہت بڑے شاعر ہیں, ڈھونڈ لیجئے گا گوگل پہ, ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کہ نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے نا, نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ سب کے لیے ہے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے, لیکن ہاں خادم ہمیں ہی بن کے رہنا ہے, خادم خود بننا ہے, خدمت سب کی کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا پیغام انقلابی طور پر کائنات کو دیا ہے, 2 باتوں کا صرف. نبی علیہ السلام نے کائنات کو 2 باتوں کا پیغام دیا. کن 2 باتوں کا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا, آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ کے پاس بہت عالم بھی ہیں, بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں. اللہ ایک ہے, آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام تک آ گئے. 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کتنے نبی ہیں, سب نے کہا اللہ ایک ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کی بات کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے, تو 2 لفظوں میں 2 ٹوک کہا کہ اللہ کو جو لوگ مانیں گے وہ محمد الرسول اللہ کے وفادار ہوں گے. اور کان کھول کے سن لو کہ جو رسول اللہ کے وفادار ہوں گے, اگر اللہ ایک ہے تو کائنات کے تمام لوگ عزت کے معاملے میں, وقار کے معاملے میں یہ بھی ایک ہیں. کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جس کی برادری کے نام پر عزت کو آپ کم کر سکتے ہو. لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے, کبھی آپ تاریخ پڑھیے گا, جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے, جو لوگ آتے تھے اس دور میں حج کرنے کے لیے, جو اس دور میں بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے نا غیر مسلم, اور ان کو جب پتہ لگتا تھا ایک نبی آ گئے جن کا نام محمد ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں, اور جو حیرت کی بات یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو قتل نہیں کرو, یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورے اور کالے بھائی ہیں. اس سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جوتا پاک ہے. اس سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. تو آپ کبھی تاریخ پڑھیے گا, وہ یمن میں جا کے, وہ کیسر و کسرا کے پاس جا کے, وہ ہندوستان تک آ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے تھے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا کائنات میں جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان ایک برابر ہیں.